بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ہمیشہ کی طرح اس دعا اور امید کے ساتھ کہ آپ لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے، آج کے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. آج دیکھتے ہیں کہ چٹ چیٹ ود ایم ایس یعنی چٹ چیٹ ود محمد سجوانی صاحب میں سجوانی بھائی ہمارے لیے کیا لے کے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام شہزاد، ہاؤ آر یو؟ الحمدللہ. اور آپ کو دیکھنے کے بعد طبیعت اور زیادہ پرباش اور بالکل فریش ہو جاتی ہے. سجوانی صاحب بتائیے، فیملی اینڈ بزنس آل گڈ ایٹ یور اینڈ سر؟ اللہ کا شکر ہے جی، تھینک یو ویری مچ. Now today we are going to have a chit chat, right? یس، چٹ چیٹ اور گپ شپ اور واٹ ایور یو مے کال اٹ. I don't want to So get into formalities, but we will talk together inshallah, and we'll further modify this over the weeks in future inshallah. inshallah, when we talk about chit chat and we say that it is going to be an informal discussion, so let's go into the deep dive into a subject entitled today. مجھے یہ بتائیے کہ employee engagement وہ ایک engagement تو ہم نے سنی تھی کہ get connected with each other, the two parties. What do you exactly mean by employee engagement in the organizational perspective, Sajwani bhai? شہزاد، جہاں تک امپلائی انگیجمنٹ کا جو لفظی ترجمہ ہے وہ ہم کہیں گے جی ملازم کو مشغول رکھیں، یا ملازم کی مشغولیت. اگر اردو تو بہت زیادہ ہیوی ہو جائے گی، لیکن امپلائی کو ہمیں مصروف رکھنا ہے یا مشغول رکھنا ہے. اب وہ کیسے رکھا جا سکتا ہے؟ وہ مختلف چیزیں ہیں. اگر آپ اس کو سلیس اس کی بالکل سمپل اور لیمن ڈیفینیشن کو دیکھیں تو اس میں اگر ہم یہ کہیں کہ کریٹیکل ٹول فار ریٹیننگ ٹاپ ٹیلنٹ، کسی بھی آرگنائزیشن میں ٹاپ ٹیلنٹ کو اگر ریٹین کرنا ہے تو ان کو انگیج رکھنا پڑے گا، ورنہ وہ برن آؤٹ ہو جاتے ہیں اور برن آؤٹ ہونے کے بعد وہ چھوڑ جاتے ہیں. یہ نہیں، اس کا چیز مطلب یہ ہوا، اس کا یہ مطلب ہوا، آج تو کاٹ پیٹ بھی چلے گی نا بیچ میں باتوں کے، میں کاٹوں گا بھی آپ کو. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ٹاپ ٹیلنٹ کو ریٹین کرنے کی خاطر جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اس میں مفت کا جو ایڈوانٹیج لے رہے ہوتے ہیں وہ ایوریج اور لو پرفارمر ہو رہے ہوتے ہیں. ایسا ہی ہے اصولاً جو ہماری کیا کہتے ہیں فوربس میگزین کی جو ڈیفینیشن ہے جو میں نے ابھی پڑھی کہ دس از اے ٹول ٹو ریٹین دا ٹاپ ٹیلنٹ آف اینی آرگنائزیشن. لیکن ظاہر ہے کہ آپ اس میں کچھ جو دوسرے درجے پہ آتے ہیں یا تیسرے درجے پہ آتے ہیں ان کو آپ آئسولیٹ نہیں کر سکتے، ان کو آپ شامل کرتے ہیں تاکہ اگر وہ ڈس انگیجڈ ہیں کسی وجہ سے یا ہونے جا رہے ہیں، یا ہم ڈس انگیجڈ امپلائیز کی بھی ڈیفینیشن پر آئیں گے تھوڑی دیر میں. لیکن مینلی ٹو ریٹین دا ٹاپ ٹیلنٹ اینڈ اور اگر آپ ٹاپ کو ہٹانا چاہیں تو ہماری شہزاد اور ایم ایس کی ڈیفینیشن کے مطابق کہ ٹیلنٹ کو ریٹین کرنے کے لیے ہم جو ہے وہ یہ ایکٹیویٹیز میں امپلائی کو مشغول رکھنا چاہتے ہیں، اور وہ مختلف قسم کی ہو سکتی ہیں. کیا کیا ہو سکتی ہیں وہ ہم تھوڑی دیر میں بات کریں گے اس کے اوپر. اچھا سجوانی بھائی، انٹرسٹنگلی ہوا یہ کہ میں نے اپنی آرگنائزیشنز کے اندر جو رولز میری ذمہ داری میں تھے ان میں بہت زیادہ ٹائم ایسے رولز کا تھا جہاں پہ میں ایونٹ آرگنائزر بھی تھا. تو ایونٹ آرگنائزر ہونے کے حوالے سے جو فائنینشیل ایک اسپینڈنگ ہوتی ہے آن دا ایونٹس فار امپلائی انگیجمنٹ، آئی ہیو اے فیئر آئیڈیا اباؤٹ اٹ، رائٹ سر؟ تو جب ہم وینڈر کو پیسے دیتے تھے کہ فیملی گالا کر لو، ہم وینڈر سے یہ ایونٹ کرواتے تھے، اوے ڈے کا، کسٹمر ڈے کا، مائی ڈے کا، آل دیز تھنگس، جہاں پہ ہم امپلائی انگیجمنٹ کے اوپر اتنی اسپینڈنگ کی بات کر رہے ہوتے ہیں. میرا کوشچن یہ ہے کہ اگر میں ایک آرگنائزیشن کا ہیڈ ہوں تو میں بندے کو، میں سجوانی بھائی کو پیسے دے رہا ہوں، سیلری دے رہا ہوں، میں فرنج بینیفٹ دے رہا ہوں، اور اس کے اگینسٹ میں آپ کام کر رہے ہیں. سمپل ایکویشن، بارٹر. تو وائی ٹو ہیو آل دیز ایکسٹرا اسپینڈنگ ان آرڈر ٹو انگیج دا امپلائیز ان دا فرسٹ پلیس؟ فیئر کامنٹ کہ کمپنی کے پاس کیا اتنا بجٹ ہے یا اتنے ریسورسز ہیں کہ وہ پراپر جس کو ہم کہیں نا صحیح معنوں میں امپلائی انگیجمنٹ انیشیٹوز کو ورک آؤٹ کریں اور ان کو ناٹ امپلیمنٹ بھی اونلی، کرائیں. کوشچن یہ نہیں کہ آرگنائزیشن کے پاس پیسے ہیں یا نہیں، بہت ہی آرگنائزیشن ان کے پاس بہت پیسہ ہے. کوشچن یہ ہے کہ ہم کیوں کریں اسپینڈنگ. میں آپ کو پیسے دے رہا ہوں، میں نے آپ کو رکھا ہوا ہے، آپ کام کر رہے ہیں، پیسے دے رہے ہیں، دیٹس آل. تو وائی، واٹ از دا نیڈ آف امپلائنگ ایکٹیویٹیز؟ نہیں، اس کا بیسیکلی دیکھیں، کچھ امپلائیز جو ہیں وہ بریانی منگا کے سیور کی وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے امپلائیز کو انگیج کر لیا. آج دفتر میں مفت کی جو ہے وہ
अब पता नहीं, कराची वालों के लिए बिरयानी की डेफिनेशन अलग है इस्लामाबाद वालों से, बिकॉज अब सेवर जो है वो बिरयानी में आती है कि पुलाव में आती है, मुझे नहीं मालूम। लेकिन मशहूर ज़माना जो इस्लामाबाद में जो चीप और इजीली एक्सेसिबल इन लार्ज क्वांटिटीज, तो वो कुछ एम्प्लॉइज, कुछ मैनेजर्स ये भी हरकत करते हैं कि उनको आज हमने जी जुमा है तो थोड़ा सा लंबा ब्रेक है, नमाज के बाद जो है वो मुफ्ता तोड़ें और ये जो है वो हमें आज एम्प्लॉय इंगेजमेंट हो गई। एक छोटी सी हमने जो है वो फलां कंपनी के फाइनेंस डिवीजन को या मार्केटिंग डिवीजन को बुला के उनके साथ एक दोस्ताना मैच खेल लिया। तो वो मुख्तलिफ हैं। अब जितनी बड़ी साइज है कंपनी की उतनी बड़ी एक्टिविटी वो अफोर्ड कर सकता है और वो प्लान करता है। तो वो नहीं है कि आप जो है वो इतने ज्यादा पैसे खर्चें। आप एक छोटा सा जो है वो दोस्ताना मैच भी करवा सकते हैं। आप जो है वो वन नाइट जो है वो कहते हैं ना जर्मन स्टाइल या वॉट एवर स्टाइल जो है वो आप अपना जो है वो हिस्सा डाल के जो है वो आप मरी चले गए और इस तरह की एक्टिविटीज। तो जो छोटी कंपनीज में ये सब चीजें जो है वो ऑलरेडी इन प्लेस हैं। तो इसके लिए हमें मतलब मुझे और आपको आइडिया है कि माई डे के ऊपर कितना खर्चा आता था, तो वो तो मिलियंस की बात है, लेकिन वो कंपनी की साइज फर्क है इन चीजों में। लेकिन आपके सवाल की तरफ मैं आऊं कि क्या जो है वो हम एम्प्लॉय को तनख्वाह देते हैं, क्या वो काफी नहीं है? तो सवाल का जवाब ये है कि नहीं, काफी नहीं है, क्योंकि उसको आप जितना रगड़ते हैं, काम लेते हैं, उससे वो बर्नआउट हो जाता है। और उसके लिए जरूरी है कि आप थोड़ा सा उसको पैट ऑन द बैक और थोड़ा सा उसको अप्रिसिएशन के लिए, रिकग्निशन के लिए, जिस तरह मैंने किसी प्रोग्राम में पास में कहा था कि एम्प्लॉय ऑफ द मंथ की वो हो गई या कोई अवार्ड्स हो गए, इस तरह की चीजें, तो ये जरूरी है। क्योंकि ये आप दो किस्म के, मैंने टॉप टैलेंट की जब बात करता हूं तो उसमें मैं एक्चुअली दो सेगमेंट्स की बात करता हूं। एक तो हाई परफॉर्मिंग एम्प्लॉयज हैं और दूसरे हाई पोटेंशियल हैं। अब दोनों में हाई के बाद पीओ आता है। तो लेकिन आप इसको थोड़ा सा डिफरेंशिएट करें कि आपके पास कितने तादाद है जो कि हाई परफॉर्मिंग है और कितनी तादाद है जो कि हाई पोटेंशियल है। और हाई पोटेंशियल डेफिनेटली सेकंड दर्जे में फॉल करते हैं कि वो एक वक्त आएगा कि जब वो हाई पोटेंशियल से ऊपर जाके हाई परफॉर्मिंग हो जाएंगे। तो ये इन दो सेगमेंट्स के लिए ये सारी एम्प्लॉय एंगेजमेंट की जो एक्टिविटीज रखी जाती हैं, दैट्स हाउ वी कॉल इट। लेकिन उसके अंदर अगर डिसएंगेज्ड और उसे नीचे के लोग शरीक होते हैं और रफ्ता रफ्ता वो अपने आप को बेहतर करते हैं, तो नथिंग लाइक इट। आई मीन जाहिर है कि उनको फायदा मिलना चाहिए और उनको भी इम्प्रूवमेंट का मौका दिया जाना चाहिए, विच इज अ फेयर गेम। दैट इज गुड। ये अच्छी इंफॉर्मेशन मेरे साथ शेयर हुई है। मुझे ये बताइए कि आपने कहा कि बर्न आउट हो जाते हैं एम्प्लॉइज, तो ये तो फिर घर में एक फैमिली के अंदर भी फैमिली मेंबर्स बर्न आउट होते होंगे, तो हमने वहाँ पे तो कोई इस तरह की एक्स्ट्रा बजट स्पेंडिंग और इस तरह का स्ट्रक्चर्ड तरीके से रिक्रिएशनल एक्टिविटीज को नहीं देखा कि भाई हर फैमिली में ये हो कि भाई क्वार्टर में एक दफ़ा या महीने में एक दफ़ा इस तरह का कोई सेलिब्रेशन करनी है। हम तो रैंडमली देखा है कि बच्चों ने जिद की तो चले गए, बच्चों ने जिद नहीं की तो नहीं गए। So why we don't think that family members or the people in the personal capacity outside the organization, same employees outside organization can burn out? Yes, and I think as head of the family, we need to take charge of it. And I mean, post-COVID scenario में या pre-COVID में हम देखते हैं कि आप जो है वो दिल चाहता है कि जी आज बेगम साहिबा संडे को जो है वो नहीं पका रही कुछ, तो दोपहर को 12 बजे ये न्यूज़ घर में ब्रेक हुई और हम जो है वो सारे अपने अपने वॉशरूम्स में घुस के तैयार होना, और उसके बाद हम जो है वो अच्छा सा हमने फैमिली लंच कर लिया, उसके बाद हमने एक अच्छी सी मूवी देख ली बच्चों समेत। तो आई मीन दैट इज kind of incentive to the family as well. In a way, we are saying thank you very much, the housemaker, for your dedication and for your hard work that you put in every single day of the week and 365 days a month. The question was a bit different, sir. मेरा सवाल ये था कि it comes randomly, जैसे आप कह रहे हैं कि अचानक से एक न्यूज़ ब्रेक हुई 12 बजे कि आज लंच नहीं है. Why not to have the structured recreational activities as we have in the organizations? मतलब आप क्या चाहते हैं कि मालम जब्बा ले जाया जाए? देखिए वो फिर मोहम्मद सजवानी और शहजाद अहमद की जेब के ऊपर भी डिपेंड करता है।
ہم کتنی اسپینڈنگ کر سکتے ہیں. اگر وہ بیگم صاحبہ یہ کہہ دیں جی ہر سنڈے جو ہے وہ اور ہر سیٹرڈے سنڈے وہ جی باہر جا کے کھانا ہے, اس کے ساتھ مووی دیکھنی ہے, اس کے بعد آئس کریم کھانی ہے, تو یہ تو پھر سیدھا 10-15 ہزار کا ٹیکہ ہے. تو وہ پھر میرا خیال ہے کہ اور وہ پھر مطلب بیگم صاحبہ کی آپ ذمہ داری لگا دیں کہ جی یہ میں نے آپ کو جو خرچہ دیا ہے اس میں سے آپ یہ جو ہے وہ نکال لیا کریں, مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے, آئی ایم بینگ یور گیسٹ. اور پھر دیکھیں آپ کو وہ مہینے پھر وہ 4 مہینے بعد ہو جائے گا, 6 مہینے بعد ہو جائے گا. بس دعا کریں کہ ہماری بیگمات یہ پروگرام ابھی سن نہ رہی ہوں. اچھا اگلا کوشچن یہ ہے سجوانی بھائی, میری والی تو سن رہی ہیں. سجوانی صاحب کہ why do the employees or the family members get disengaged? Why they get burned out? Yaar, allow me to use some slangs. I mean, yahan par I would call that some of our colleagues at work are undoubtedly lazy asses. They are. اچھا ہاں جی. اور وہ ان کی جو لیزینس ہے وہ ان کی شکل پہ دکھتی ہے بعض دفعہ. آئی مین یار سجوانی بھائی مجھے آپ سے بڑا اختلاف ہے یار, آپ بڑا اندر سے بہت سیریس ہو جاتے ہیں. دیکھیے ایک ایکسٹریم آپ یہ میرا پروگرام بند نہ کروا دیجیے گا, تھوڑا سا ہاتھ ہلکا نہیں, پیمرا کا کوئی تعلق نہیں ہے اس پروگرام کے ساتھ, لیکن میں جو ہوں وہ ہمارے ہاں تو اس میں جو ہوں وہ دیکھیں جو ڈس انگیجڈ امپلائیز ہیں یا تو ان کو جو یہ کون لوگ ہیں, یہ ایک اچھا سوال ہے جن کو ہم ڈھونڈ سکتے ہیں اپنے اداروں میں, کہ جو گوسپ میں لگے ہوئے ہیں. ارسطو کا کال مجھے آج کسی نے بھیجا کہ ارسطو کو کسی نے پوچھا کہ ارسطو کو کہا بلکہ کہ فلاں معتبر آدمی آپ کے بارے میں برا بلا کہہ رہا تھا. تو کہتے ہیں کہ ارسطو نے جواب دیا مختصر سا, انہوں نے کہا کہ غیبت کرنے والا کب سے معتبر ہو گیا. تو آپ دیکھیے کہ ہمارے آفیسز میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو کہ معذرت کے ساتھ بعض دفعہ وہ خواتین جو بزرگ خواتین ہیں ان کی طرح کنسوئیاں لے رہے ہوتے ہیں اور گوسپ باقاعدہ گوسپ کر رہے ہوتے ہیں. اب یہ واٹر کولر گوسپ ہو یا اسموک کارنر گوسپ ہو یا کچھ بھی ہو یا لنچ گوسپ ہو, تو ان کو بڑا لطف آتا ہے ایک دوسرے کے بارے میں بات کرتے ہوئے. آئی مین دیز پیپل since they are disengaged from their work, they don't like what they do, but they love to get paid for it, for a job which is not very well done, and they want to chit chat, they want to gossip, they want to backbite, and that's how and they resist change. Interesting بات یہ ہے کہ ان کے رولز کو if allowed, یہاں پہ نا میرے 2 سبسیڈری کوشچنز ہیں, میں دونوں اکٹھے بول دیتا ہوں, آپ نے دونوں کا جواب دینا ہے. کوشچن نمبر 1 یہ ہے کہ جن امپلائیز کی طرف آپ نشاندہی کر رہے ہیں, being the senior position holder in organizations, why you people tend to continue with those employees? آپ کے پاس تو اختیار ہے, آپ ان کو پی آئی پی پہ ڈالیں, آپ ان کو ایگزٹ ڈور دکھائیے, یہ تو آپ کی ذمہ داری ہے, آپ ان کو لے کے چل رہے ہیں. کوشچن نمبر 1. اینڈ آؤٹ آف 2, کوشچن نمبر 2 جس کے میں الیبریٹو آنسر چاہوں گا آپ سے, آپ یہ بتائیے کہ جو اسموکنگ کارنر گوسپس ہوتی ہیں یا واٹر کولر گوسپس ہوتی ہیں, ٹاپ مینجمنٹ سی لیول پروفیشنلز جو ہیں, کیا یہ کام وہ نہیں کرتے, اور اگر وہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے, اور ان کے بارے میں یہ ڈسکشن ہو رہی ہے. تو سجوانی صاحب جب اپنے آفس میں بیٹھے ہوتے تھے اور ان تک یہ خبر پہنچتی تھی کہ آج سجوانی صاحب جو ہیں وہ ایجنڈا پوائنٹ تھے اس ڈسکشن کا, تو what is your feeling یا آپ کا ایکشن پوائنٹ کیا ہوتا ہے سر؟ دیکھیے میرے ساتھ کام کرنے والوں کا I have been very strong headed on these things. Strong headed کے علاوہ straight forward as well کہ اس حوالے سے people were not allowed to come to me to tell me that آپ کے بارے میں آج یہاں پر یہ بات ہو رہی تھی, اور لوگ اور I personally didn't like it چونکہ میں جو ہوں وہ نہ تو اسموک کارنر پہ جاتا تھا, ہاں واٹر کولر چائے بنانے ڈیفینیٹلی اپنے لیے جاتا تھا اور لنچ کے لیے بھی جاتا تھا, لیکن ان چیزوں سے دیکھیں آپ اگر لوگوں کو انگلی پکڑوائیں گے اس موضوع کے اوپر اور آپ بھی اس غیبت کے نتیجے میں جو آپ کے اندر جو بے چینی پیدا ہوتی ہے اس سے میں اپنے آپ کو دور رکھنا چاہ رہا تھا. لیکن آپ کا پہلا سوال بہت ضروری ہے کہ ڈس انگیجڈ امپلائیز ایونچولی چرن.
وہ جو ہے وہ چرن ہو جاتے ہیں. اس کے لیے دو طرفہ محنت کی ضرورت ہے. ایک تو پی آئی پی پہ ڈالیں, یا وہ ڈس انگیج ہو کے اتنا جو ہے وہ خوار ہو جائیں کہ وہ خود ہی استعفیٰ دے دیں اور چلے جائیں. اور کمپنی ایونچولی یہی چاہتی ہے. دے ڈونٹ وانٹ ٹو کیپ ڈس انگیج امپلائیز ایٹ اینی کاسٹ, بیکاز وہ دیمک ہیں کہ جو باقیوں کو ساتھ ساتھ جو ہے وہ سڑاتے رہتے ہیں اور ان کو خراب کرتے رہتے ہیں. تو آپ کا پہلا سوال کا جواب تو میں نے دے دیا پی آئی پی کے حوالے سے. اور دوسرا, کیا ٹاپ مینجمنٹ جو ہے وہ گوسپ نہیں کرتی؟ کرتی ہے, بالکل کرتی ہے. اور وہ کتنی اچھی بات ہے یا کتنی بری بات ہے, اس حوالے سے تو میں اپنی رائے محفوظ کروں گا. لیکن ہوتا ہے یہ. اور لیکن ٹو بی ویری آنیسٹ, I was the last person in many situations to find out کہ پورے ایچ آر کو پتا ہوتا تھا, حالانکہ I was part of the main HR team, لیکن I used to be the last person to find out کہ آج فلاں صاحب جو ہے وہ خداحافظ کر کے جا رہے ہیں. کچھ سچویشنز میں پہلے پتا چل جاتا تھا, بٹ ادروائز جو ہے وہ I used to be the last person. So I was never interested in these kind of discussions. اچھا سجوانی بھائی, آپ اپنے آپ کو اس طرح سے ساؤنڈ نہ کروائیں کہ آپ بڑے ہیرو تھے اور آپ ماچو مین تھے اور آپ ہر اچھائی جو ہے وہ آپ کے اندر تھی اور ہر برائی سے آپ فارغ تھے. بالکل ایسے ساؤنڈ نہ کروائیں آپ پلیز. نہیں, میں ایسا دیکھیں, ہر ایک کی عادت ہوتی ہے نا. اگر آپ شہزاد کی طبیعت ہی ایسی ہے کہ جو ہے وہ خاص طور پر اس قسم کی خرافات سے دور رہنا چاہتا ہے, تو وہ رہ سکتا ہے. اس کا پرسنل رائٹ ہے کہ وہ اپنے آپ کو ان چیزوں سے دور رکھے. مطلب if you have too many friends, then you have too many information to share. تو وہ یہ بھی ہوتا ہے. تو آپ کا اگر لمیٹڈ سرکل ہے اور ان کو آپ کی طبیعت کا پتہ ہے, تو people dare not come and talk to you on these things. Agreed. ابھی تک کی جو گفتگو ہوئی ہے اس میں the tool to retain the top talent اور پھر کسٹمر کیئر, ٹاپ کو ہٹا کے صرف ٹیلنٹ کر دیں. ہاں میں اس سائڈ پہ بھی آ رہا ہوں, بیکاز اس سائڈ پہ آنا اس لیے ضروری. چلے میں اسی سائڈ پہ پہلے آ بھی جاتا ہوں. وہ ٹاپ کو کے ساتھ جو ٹیلنٹ کی بات آپ کریں گے, ٹاپ ہٹا دیں. ہیئر کمز رضوان اشرف صاحب, اور رضوان اشرف صاحب نے اس سے ریلیٹڈ کوشچن بھی پوچھا ہے. تو ہی سیز کہ واٹ از دا ڈفرنس بٹوین ہائی پوٹینشیل اینڈ ہائی پرفارمنس امپلائیز. آپ نے ٹیلنٹ کی بات کی, ٹاپ ہٹا دیا, اب ٹیلنٹ کے ساتھ ہمارے پاس پوٹینشیل اور پرفارمنس کا فرق بتا دیں سر پلیز. دیکھیں, ہائی پرفارمنگ امپلائیز وہ ہیں جو آلریڈی ہائی پرفارم کر رہے ہیں. مطلب دے آر میٹنگ آل دیئر ٹارگیٹس. ان کو جو اسائنمنٹس ملے ہیں, ان کو جو ان کا ٹی او آر ملا ہے, ان کو جو کیا کہتے ہیں آپ, ان کو کے پی آئیز ملے ہیں, دے آر میٹنگ ایوری تھنگ اینڈ دے آر گیٹنگ پروموٹیڈ slowly and gradually in the organization as well. They are being rewarded for their achievements. They get hefty bonuses as well per year or good salary raises. تو وہ ہو گیا ہائی پرفارمنگ امپلائی. ہائی پوٹینشیل وہ ہے کہ جس کے اندر آپ وہ جراثیم دیکھ رہے ہیں کہ یہ بندہ اگلے مرحلے میں اگر اس کی سمت اور ان کی لائن اور لینتھ کو مناسب رکھا گیا, صحیح ان کو آگے کوچ کیا گیا, مینٹور کیا گیا, تو یہ کنورٹ ہوں گے ہائی پرفارمنگ میں انشاءاللہ with the passage of time. بہت تو خوبصورت, یہ مختصر فرق ہے. زبردست, بہت اچھے طریقے سے آپ نے بتایا. مجھے یہ بتائیے, پروبیبلی دا لاسٹ کوسچن آف ٹوڈیز پلیٹ فارم, جو لیڈرز ہیں آرگنائزیشن کے اندر, وہ اپنے امپلائیز کو اگر انگیج کرنا چاہتے ہیں, ہم نے انگیجمنٹ کی امپورٹنس کو اسٹیبلش کر لیا اور میں ایک لیڈر ہوں آرگنائزیشن کے اندر, واٹ آر دا فیکٹرز جن کو میں نے مسٹ ڈو ہے, میں ان کو اگنور نہیں کر سکتا. لیٹس ڈاؤن فیو آف دا فیکٹرز امنگ دیٹ لسٹ. شہزاد, اس میں میں جو سب سے پہلے بات کہوں کہ they need to, I mean the leaders need to understand one thing for sure, is that just communicate, just talk to the employees. I mean don't hide anything. دوسری بات یہ کہ اگر آپ, اور یہ اسی کا حصہ ہے, پوائنٹ 1 کا ہی حصہ ہے جو ہم اسٹریٹجی بتا رہے ہیں کہ آپ کیسے امپلائیز کو انگیج رکھ سکتے ہیں, کہ tell employees what you know and tell employees what you don't know. And also tell employees when you would know.
ये चार ओह चीजें या 3-4 चीजें कि आप मुंह बसोड़ के एक कोने में एज अ लीडर नहीं बैठ सकते और अपने दिल में वो बात छुपा के भी नहीं बैठ सकते, वरना खौफ की फजा जो है वो इदारे के ऊपर तारी हो जाती है। लोगों को अगर बुरी न्यूज है, इफ देयर इज अ बैड न्यूज कमिंग योर वे, यू नीड टू टेल एम्प्लॉइज कि जी ये होने वाला है। अब मैं एक इदारे को जानता हूँ बहुत करीब से, उनकी एम्प्लॉइज ने मुझे ईद विश किया और उन्होंने मुझे दुआ करने को कहा ईद पर कि सर प्लीज दुआ कीजिएगा कि हम ईद के बाद इस इदारे में रहें। अल्लाह, ठीक। उन्होंने कहा, अब आप देखें उन बंदों की ईद कैसी गुजरी होगी। अगर उन्होंने कुछ प्लान भी किया होगा बच्चों को गुब्बारे लेके या कपड़े लेके देने को, तो 10 दफा उन्होंने सोचा होगा कि जी हम क्या करें। अगर कोई बिल्कुल। कुर्बानी भी करनी होगी तो वो किस तरह से उन्होंने अपने ऊपर जब्त करके, तो ये जो इदारे में खौफ की फजा फैलाने, आई मीन दिस इज रियली क्रिमिनल। और पीपल नीड टू अंडरस्टैंड कि इफ यू आर अ लीडर, आई मीन आप लोगों को मेंटल टॉर्चर में नहीं रख सकते। आई मीन जस्ट इन्फॉर्म देम इफ जो भी सिचुएशन है, जो हालात आगे आने हैं, कब तक आने हैं, हाफ इंफॉर्मेशन नहीं, हाफ कुक्ड इंफॉर्मेशन नहीं, पूरी इंफॉर्मेशन लें और पास ऑन करें। जितना आपको पता है उनको बता दें कि शहजाद मुझे सिर्फ इतना पता है कि आगे जो है वो ये सूरत हाल है, लेकिन वी विल वर्क आउट टुगेदर और इंशाल्लाह जो है वो कोई इसमें निकालने की बात नहीं है। हो सकता है कि बिजनेस अदरवाइज भी कोविड की वजह से नहीं, किसी और वजह से और 10 चीजें हो सकती हैं, लेकिन उनको इन्फॉर्म करना जरूरी है। दूसरी बात शहजाद, जो दूसरा फैक्टर है वो ये है कि शेयर, जो कि आप और मैं इस बात से बखूबी वाकिफ हैं, एंड वी शुड गिव क्रेडिट टू आवर फॉर्मर ऑर्गेनाइजेशंस, कि शेयर सक्सेस स्टोरीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड टीम। जब भी कहीं मोरल डाउन हो तो उनसे बताएं कि जी फला साल के फला महीने में हमने ये शानदार मार्का सर किया था, हमारे ये कस्टमर्स थे, हमारी ये सब्सक्राइबर बेस थी, हमने इतने टावर्स लगाए थे, इतनी मैन्युफैक्चरिंग की थी, वॉट एवर इंडस्ट्री यू बिलोंग टू, उनको बताएं कि जी ओके। ये वो इदारा है जिसमें आप काम कर रहे हैं। जिन्होंने, आज मैं देख रहा था कि जो एप्पल का जो स्टीव जॉब्स, वो जब मर गया तो लोगों ने कहा कि जी ये तो जुल्म हो गया, अब कैसे एप्पल चलेगा। और अब जो एप्पल के रेवेन्यू हैं आज के दिन के, वो 3 बड़े मुल्कों के टोटल जो उनके बजट स्पेंडिंग्स हैं उससे कहीं ज्यादा है। ओके, तो आपने पहला बताया कि कम्युनिकेट करना है और उसकी आगे फर्दर कैटेगरीज बताई, और दूसरा आपने बताया कि शेयर द सक्सेस स्टोरीज ऑफ द पास्ट। व्हाट एल्स? बिल्कुल। तीसरा ये कि सेलिब्रेट सक्सेसेस, डोंट एवर मिस इट। आई मीन दिस कुड बी अ सेवर की पुलाव, दिस कैन बी एनीथिंग, बट सेलिब्रेट सक्सेसेस। आई थिंक हमें सेवर ने स्पॉन्सर तो नहीं किया ना इस प्रोग्राम को आज। नहीं, बिल्कुल बात आप सही तो कर रहे हैं कि सेलिब्रेशन की हाँ, जो है ना मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है, और लेकिन बिल्कुल। सेलिब्रेशन इज अ मैंडेटरी थिंग। मुझे ये बताइए कि अहमद रहमान साहब हमारे साथ हैं, एंड ही इज सेइंग कि एट टाइम्स स्टेइंग अवे फ्रॉम पीपल is usually considered as arrogance and individual performer are and not a team player। जो individual performer होता है वो टीम प्लेयर नहीं कंसिडर होता है अगर वो, और वो एरोगेंट भी नजर आ रहा होता है अगर वो स्टे अवे करता है। मैं ख्याल है कि ये आपकी बात को एंडोर्स करने के अलावा कुछ नहीं है, कि यू हैव राइटली पुट दैट वे, ऑलरेडी यू हैव मेंशन्ड इट, राइट? कुछ लोग एक्सपर्ट्स होते हैं, मेरा ख्याल है अहमद रहमान साहब इस जानिब बात कर रहे हैं कि कुछ लोग अपने फील्ड में, और आपको हर इदारे में ऐसे लोग नजर आते हैं जो कि एक्सपर्ट रोल में होते हैं, चाहे वो फाइनेंस हो, चाहे वो आईटी हो, या हेल्थ एंड सेफ्टी हो, या कोई और डिपार्टमेंट हो। आई मीन दे आर एक्सपर्ट्स इन देयर टीम्स एंड दैट्स हाउ दे आर considered कि these are the people who do not mingle with lot of people, इसकी वजह से उनकी arrogance। लेकिन अहमद, I know you personally, I never found you arrogant. Likewise, we have other friends as well. He's also one of the former telecom colleague from the same company, and based in Islamabad. And thank you for joining in, Ahmed. Fully endorse your feedback. Okay, the Ahmed says कि very true disengagement with one employee creates a sense of insecurity across the floor or department, even division. And bad news are usually kept secret till the end, and good one is spread like a
while to gain favors, even if the relevant earned through his or her own effort. تو بیڈ نیوز کو جو ہے نا آخری وقت تک چھپایا جاتا ہے یا اس کو کنسیل کیا جاتا ہے. مجھے بتائیے بفور وی سے گڈ بائی ٹو دا ویورز, رضوان اشرف صاحب کہتے ہیں کہ if your line manager is disengaging you in office assignments, it means that he is going to lay you off in the near future. آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ یہ رضوان صاحب اپنا تجربہ تو نہیں شیئر کریں, مجھے نہیں معلوم اس کے بارے میں, لیکن اگر لائن مینیجر آپ کو تنگ کر رہا ہے تو پھر دیر آر سم سمٹمز, اور ہم نے جو ہے وہ ٹاکسک مینیجرز کے حوالے سے ایک پروگرام کیا تھا. اگر آپ اس کی ویڈیو رضوان صاحب دیکھ لیں تو آپ کو میرا خیال ہے کہ بہت ساری یہ علامات اس میں سے مل جائیں گی کہ کس طرح ہم نے جو ہے وہ اپنے امپلائیز کو لوگ تنگ کرتے ہیں اور وہ کائنڈ آف میسج بھی ان کو دے رہے ہوتے ہیں. تھینک یو ویری مچ سجوانی بھائی. آج آپ نے ہمیں بتایا کہ امپلائی انگیجمنٹ کیا ہوتا ہے, اس کی کیا سمٹمز ہوتے ہیں, کیا نیڈ ہے, امپورٹنس کیا ہے انگیج کرنے کی, اور پھر آپ نے لاسٹ بٹ سرٹنلی ناٹ لیسٹ امپورٹنٹ فیکٹر از 3-point agenda for the leaders to engage the employees, and number one is to communicate and communicate right away. آپ کے پاس اچھی نیوز ہے تو وہ بتائیے, what you know آپ بتا دیجئے, what you don't know وہ بھی بتا دیجئے, and when you are going to know it یہ بھی اپنے لوگوں کو بتائیں. تو جسٹ کمیونیکیٹ اینڈ کمیونیکیٹ. آؤٹ آف 3 دوسری چیز آپ نے بتائی کہ شیئر دا سکسیس اسٹوریز آف دا پاسٹ, اور تیسری چیز جو میرے لیے بڑی میرا ٹیک اوے ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے سیلیبریٹ کرنا ہے اپنی سکسیسز کو. اس کا میگنیچیوڈ کچھ بھی ہو سکتا ہے سیلیبریشن کا, وہ ایک بہت ہائی فائی قسم کا ایونٹ بھی ہو سکتا ہے اور ایک چھوٹی سی گیٹ ٹوگیدر بھی ہو سکتی ہے. ود دس احمد رحمان صاحب از سیئنگ تھینک یو, گریٹ نالج شیئرنگ, تھینک یو احمد رحمان, thank you Rizwan Ashraf Sahab and all today on the platform, اور thank you to Bhabhi as well. آپ نے کہا کہ وہ مینڈیٹری آپ کو پروگرام دیکھ رہی ہوتی ہیں, تو take very best care of yourself سجوانی صاحب, take care of your family, spend good time with them. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. اللہ حافظ.